چاہے مجھے دنیا کچھ بھی کہے، چاہے میرے نام پر کوئی بھی الزام لگائے، میری فیملی کو مار ڈالے یا مجھے ختم کر دے یا کورٹ کچہری ساتھ چھوڑ دے، دنیا والے ساتھ چھوڑ دیں، لیکن میں اپنی بیٹی کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ وہ الفاظ تھے اس باپ کے، اس پاکستانی باپ کے جس نے اپنی بیٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا اور ہر صورت ہر طریقے سے اپنی بیٹی کو ڈھونڈ کر تلاش کر کر واپس اپنے گھر لے آیا۔ یہ وہ باپ تھا جس نے بیٹی کی عزت کو قائم رکھنے کے لیے اپنی بیٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ وہ الفاظ تھے اس پاکستانی باپ کے جس نے ہماری قوم کے لیے ایک مثال قائم کی کہ کوئی بھی والدین، کوئی بھی ماں باپ اپنے بچوں کو، اپنی بیٹی کو کسی تکلیف میں نہ چھوڑیں۔ اگر ان کے بچے اغوا ہو جاتے ہیں یا کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو کسی صورت میں بھی حقیقت کا سامنا کرتے ہوئے اپنے بچوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس باپ نے ایک مثال قائم کر دی اور اس باپ کا نام ساری دنیا جانتی ہے۔ مہدی علی کاظمی صاحب کو ساری دنیا جانتی ہے۔ دعا زہرا کے کیس کو دنیا کا ہر بندہ جانتا ہے۔ یہ کیس کس طرح اس دنیا میں ہلچل مچا کر جا چکا ہے۔ جی ہاں، یہ کیس وہی دعا زہرا کی ہم بات کر رہے ہیں جس کو 16 اپریل 2022 کو اغوا کیا گیا کراچی سے، اور اغوا کرنے کے بعد اس کو لاہور لے جایا گیا اور لاہور میں جس طریقے سے رکھا گیا، اس باپ کی، اس ماں کی، اس فیملی کی تکلیف کو ساری دنیا جانتی ہے کہ کس طرح یہ کیس جو ہے وہ ہماری دنیا میں پھیلا ہوا تھا۔ اور سوشل میڈیا پر جتنے ہمارے اینکر حضرات ہیں، جتنے ہمارے جو ہیں وہ صحافی ہیں، اسپیشلی اس میں حارث بٹی صاحب اور فرحان ظفر اور بھی بہت سارے لوگ جس میں ارتضیٰ بٹ جو ہیں وہ شامل ہیں، بہت سارے صحافیوں نے اس میں کردار ادا کیا۔ صرف ایک باپ کے ساتھ حق سچ کا ساتھ دیا اور اس کی بیٹی کو اغوا جو ہو گئی تھی اس کو برآمد کرنے میں، اس کو ڈھونڈنے میں اور اس کو گھر واپس پہنچانے میں اور اس کے والد کو انصاف دلانے میں بالکل شانہ بہ شانہ ان کے ساتھ رہے۔ ان کے گھر جا کے وزٹ کیا، لاہور سے صحافی کراچی گئے اور ان کے گھر کی تمام ویڈیوز بنائی اور مہدی علی کاظمی صاحب کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے رہے۔ وہ کن تکلیفات سے گزرے، اس باپ کا، اس ماں کا کیا حال ہوگا جس کی 14-15 سال کی بیٹی جو ہے وہ گھر سے اٹھائی جاتی ہے اور پھر اس کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں گئی، کون لے گیا، وہ دعا زہرا کو نہیں تلاش کر پائے اور آخرکار وہ بچی لاہور میں تلاش ہوتی ہے، لاہور سے برآمد ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک فیملی کے پاس ہے اور جس فیملی کی جو حالت تھی وہ آپ لوگوں نے میڈیا پر دیکھی تھی کہ اس فیملی کا کیا حال تھا، جس کمرے میں دعا زہرا کو رکھا گیا اور جس کو جو ہے وہ مبینہ طور پر اس کا شوہر کہا جاتا تھا اور اس بچے کو بھی آپ نے دیکھا کہ وہ بچہ کیا تھا، اس فیملی کی کیا حالات تھے، کیا اس بچی کو وہ رکھ سکتے تھے جو اتنے اچھے گھرانے کی بچی تھی اور بقول ان کے کہ انہوں نے بچی کے ساتھ نکاح کروایا تھا اپنے بیٹے کا اور شادی ہوئی تھی اور مبینہ اس کا شوہر کہلاتا تھا، لیکن باقاعدہ وہ اپروو ہوا کورٹ سے کہ بچی کی ابھی وہ عمر نہیں تھی جس سے وہ نکاح جو ہے وہ جائز قرار دیا جاتا اور نکاح کی وہ عمر نہیں تھی اور بہت تکلیفیں مہدی علی کاظمی صاحب نے اٹھائیں اور اس ماں کی آپ نے سسکیاں سنی، التجائیں کرتے دیکھا، کورٹ کے باہر دھکے کھاتے دیکھا، روتے دیکھا اور آفرین جبران ناصر صاحب کو اور آفرین ہے لاہور کے مشہور وکیل فیاض رامے صاحب جنہوں نے اس کیس کو پہلے دن سے لے کر آخری دن تک اس کیس کی پیروی کی اور جبران ناصر صاحب جنہوں نے اس کیس کو اب تک جو ہے وہ اس کو سنبھالا اور ایک باپ کو اس کی بیٹی سے ملوایا اور ان کی بیٹی کو صرف دعویٰ نہیں کیا، آخر ان کی بیٹی کو ڈھونڈ کے تلاش کر کے ایک کورٹ سے واپس ان کے گھر میں پہنچایا اور آج ان کی بیٹی جو ہے وہ ماشاءاللہ یہ بات کیوں دوبارہ سے سوشل میڈیا پر آئی کہ یہ کیس سوشل میڈیا کی زینت بنا رہا اور ہے وہ صحافیوں نے اس کیس کو باقاعدہ رپورٹ کیا اور ان ماں باپ کی بات کو میڈیا تک پہنچایا، لوگوں تک پہنچایا اور کورٹ کچہری میں یہ کیس چلتا رہا، سندھ ہائی کورٹ میں چلا، سپریم کورٹ میں چلا
اس باپ نے ہر جگہ پر اپنی فریاد کو جاری رکھا کہ جب تک میری بیٹی کو واپس نہیں لایا جائے گا تب تک میں ہائی کورٹ کو، سپریم کورٹ کو، کسی جگہ کو نہیں چھوڑوں گا، مجھے ان سے امید ہے کہ یہ میری بیٹی کو واپس لے آئیں گے۔ اور آخرکار دعا زہرا خیر و عافیت سے اپنے ماں باپ کے پاس واپس آئی، اپنے چھوٹے بہن بھائی کے پاس واپس آئی۔ اور آپ دیکھ رہے ہوں گے سکرین پر دعا زہرا کی تصویریں چل رہی ہوں گی۔ مہدی علی کاظمی صاحب نے اپنی فیس بک پیج پر دعا زہرا کی پکچرز اپلوڈ کی اور ان کی پوسٹ لگائی کہ میری بیٹی نے اسکول میں میڈل لیا ہے، پرائز لیا ہے ایگزیبیشن میں، اور وہ بہت اچھی اسکولنگ میں جا رہی ہے اور اپنی اسکولنگ کی تعلیم کو وہ جاری کیے ہوئے ہے۔ اور آپ اس کو دیکھ کر اندازہ لگائیں کہ یہ اپروو ہو چکا تھا کہ وہ بچی 14 سال اور 9 ماہ کی ہے، جس کو اس کے مبینہ شوہر جو ہے وہ 16 سال کی قرار دے رہے تھے اور ان کا کیس لڑ رہے تھے۔ وہ بچی آج اپنے گھر میں خوش باش ہے، اپنی اسکول کی تعلیم جاری کر رہی ہے، نہ وہ بچی کالج کی ہے نہ یونیورسٹی کی ہے، چھوٹی سی بچی ہے جو اسکول میں تعلیم حاصل کر رہی ہے اور اپنی فیملی کے ساتھ خوش و خرم ہے۔ بالکل یہ وہی دعا زہرا جس کو لاہور میں ڈھونڈتے رہے اور وہ نہ ملی اور لاہور کی کورٹ کچہریوں میں اس کا کیس چلتا رہا، پھر رد کر دیا گیا اور آخرکار وہ ایک گھر کے اس کونے میں سے بچی برآمد ہوئی جو اس کو حالت کو دیکھ کے پتا چلتا تھا کہ اغوا کرنے والی فیملی تھی جس نے اس کو اغوا کیا۔ پھر مہدی علی کاظمی صاحب نے دوبارہ جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ میں بہت زیادہ اپیل کی۔ اس باپ نے جو پاکستان میں رہتے ہوئے اس باپ نے ایک مثال قائم کی کہ بچی اغوا ہو یا گھر سے بھاگ جائے یا کوئی بھی سچویشن ہو، وہ کس حالات میں ہے اپنے بچوں کا ساتھ مت چھوڑیں، کیونکہ پتہ نہیں وہ کن حالات میں غائب ہوئے ہوتے ہیں، ان کو کوئی اٹھا کر لے کے گیا ہے، وہ اپنی مرضی سے گئے ہیں یا نہیں گئے۔ جس کو دنیا یہ کہتی ہے کہ بچے گھر سے بھاگ گئے ہیں، بچی نے نکاح کیا ہے، بچی اغوا ہوئی ہے، تو خدا را اپنے بچوں کا ساتھ مت چھوڑیں۔ بالکل وہی مہدی علی کاظمی صاحب نے سندھ ہائی کورٹ میں اپیل کی اور اپنی بچی کو، اس کی ایج کو جو انہوں نے کہا تھا کہ وہ بچی 16 سال کی نہیں ہے، اس کو اپروو کروایا کہ وہ 14 سال 9 ماہ کی ہے، کہ میری بیٹی کے ذہنی تشدد کی وجہ سے کافی زیادہ ٹارچر سے بیمار ہے۔ اور آپ نے اس کے بیان سنے ہوں گے، جتنا عرصہ وہ لاہور میں رہی اور سوشل میڈیا پر جتنے اس کے انٹرویوز چلے، یہ اس باپ کے لیے بڑا شرمناک مقام تھا کہ اس کی بیٹی کو میڈیا پر پھیلایا جا رہا تھا اور وہ اپنے منہ سے کہہ رہی تھی کہ مجھے اپنے گھر واپس نہیں جانا، میں اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر آئی ہوں۔ یہ اس ماں باپ کے لیے بہت تکلیف دہ جو ہے وہ مرحلہ تھا، وہ ٹائم تھا، لیکن یہ بالکل اسکرپٹ تھا اور اس بچی کو ورگلایا گیا تھا اور وہ بچی وہی تیار شدہ بیان جو ہے وہ میڈیا پر دے رہی تھی۔ یہ سب کچھ آپ دیکھ چکے ہیں اور جبران ناصر صاحب باقاعدہ اس کی اپڈیٹ جو ہے وہ پوری سوشل میڈیا کو دے رہے تھے، تو آپ نے بھی دیکھا کہ بچی کس طرح ذہنی تشدد کا شکار تھی اور وقتاً فوقتاً ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ اس سے باہر نکلی، اور پھر اس نے باقاعدہ سندھ ہائی کورٹ میں اپنا بیان دیا کہ مجھے واپس اپنے ماں باپ کے ساتھ گھر بھیجا جائے، اور آخرکار وہ بچی کو واپس گھر اس کے بھیجنے کی اجازت مل گئی۔ مہدی علی کاظمی صاحب، اس کی والدہ اور جو ہیں اس کے فیملی والے آخرکار اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو بازیاب کرانے میں جو ہے وہ کامیاب ہو گئے اور اس کو گھر واپس بھیج دیا گیا۔ جی ہاں، وہی دعا زہرا کی تصویریں آج آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ بچی خوش و خرم ہے اپنے گھر میں اور اس کے ماں باپ کتنے خوش ہیں اور شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیٹی کو واپس دیا اور اپنی بیٹی جو ہے وہ بالکل صحیح سلامت اپنے گھر میں ہے اور اسکول میں تعلیم حاصل کر رہی ہے، ایوارڈ لے رہی ہے۔ اور جب بھی وہ اپنی پوسٹ، مہدی علی کاظمی صاحب اپنے پیج پر اس کی پوسٹ کرتے ہیں تو یقین جانے میں بھی بیٹیوں کی ماں ہوں اور میری دلی خواہش ہوتی ہے اور دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی والدین پر یہ وقت نہ لائے کہ ان کی بیٹی دور ہو اور اتنی بدنامی ہو اس کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بچی اپنے گھر واپس آئے۔ بالکل سلوٹ ہے مہدی علی کاظمی صاحب آپ کو کہ آپ نے اپنی بیٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو، دعا زہرا کو اور اس کے والدین کو اور ان تمام فیملیز کو حفظ و امان میں رکھے جن کی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کے مصائب ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو اس ٹریجڈی سے اور اس خوفناک سین سے بچائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔